نبی کا نور عین ہے، بالحقیق حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان حسین اس عنوان سے ہماری نشریات جاری ہے اور مختلف علماء کرام، نعت خواں حضرات ہم سب سے گفتگو کر رہے ہیں اسی موضوع پر۔ عالم اسلام کے مشہور و معروف ریلیجس اسکالر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، میں بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے وقت نکالا ہے۔ جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی عنوان پہ بات کرنے کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حبیب بن مطہر وہ بڑی عمر کے تھے، 70 سال کے تھے، لیکن جان دینے میں وہ 30 سال کے نوجوانوں سے بھی آگے تھے، اور کتنوں کو جہنم واصل کر کے انہوں نے ہاتھ کاٹ دیے اور وہ بے بس ہو کر گرے اور شہید ہو گئے۔ تو آہستہ آہستہ سارے غلام جب قربان ہو گئے تو آل رسول پیچھے رہ گئے، تو سب سے پہلے آپ کے بیٹے جو تھے علی الاکبر وہ آگے بڑھے کہ ابا جان مجھے اجازت دیجیے، تو وہ آگے بڑھے تو گر گئے ان کے نرغے میں اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت حسن کے بیٹے قاسم آگے بڑھے، تو وہ جب زخمی ہو کر گرے تو انہوں نے کہا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو حضرت حسین لشکر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے تو وہ تڑپ رہے تھے، تو ان کے سرانے ایک دفعہ میرے بیٹے کا بازو ٹوٹ گیا، وہ اس کو جوڑنے کے لیے وہ کوئی آیا ہوا تھا، تو اس کی اتنی چیخیں نکلی کہ میں بھاگ کے باہر نکل گیا، حالانکہ علاج ہو رہا تھا، 5-6 سال کا تھا، دیوار سے گرا تھا، بازو ٹوٹ گیا۔ تو میں اس کی چیخیں برداشت نہیں کر سکا، وہ علاج تھا اس کا، اور اس سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہاں سر کٹ رہے تھے اور جانیں جا رہی تھیں، تو حسین علیہ السلام ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ بھتیجے یہ لوگ کیا جواب دیں گے جب اللہ کے نبی کا سامنا ہوگا۔ پھر آپ نے ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا، تو پیچھے جا کر آپ نے ایک جگہ ڈال دیا۔ تو اس طرح جو بھی شہید ہوتا گیا آپ اس کو اٹھاتے۔ اہل بیت میں سے 17 نوجوان شہید ہوئے آپ سمیت، ان کو پیچھے جا کے ڈال دیتے تھے۔ کرتے کرتے حسین بن نمیر کا تیر آپ کو لگا آپ کی گردن میں، تو آپ خون و خون ہو گئے۔ آپ نے تیر نکال کے پھینکا اور اس کے گرد پگڑی کو لپیٹ لیا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ بس اب آخری وقت ہے۔ اب آپ اکیلے رہ گئے تھے، تو شمر کا نام شمر ہے، شمر، لیکن مشہور ہے شمر، لیکن یہ اپنے تلفظ میں شمر ہے اس کا نام، شمر بن ذل جوشن۔ یہ اس کو برس کی بیماری ہو گئی تھی، تو شمر نے پھر 10 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کہا ختم کرو حسین کو۔ تو کوئی اپنے ذمے لینے کے لیے تیار نہیں تھا، ڈرتے تھے۔ تو زرع بن شریک تمیمی، اس نے آپ کے سیدھے کندھے پر نیزے کا وار کیا، تو وہ نیزہ پار ہو گیا۔ پھر اس نے اسے کھینچا
تو وہ خون کا فوارہ ابلا، آپس سے لڑکھڑانے لگے۔ تو پھر اس نے خولی بن یزید سے کہا آگے بڑھو، تلوار کا وار کرو۔ وہ جب آگے بڑھا تو اس نے تلوار اٹھائی تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو شمر نے اس کو گالیاں نکالی اور اس کو دھکا دے کے پیچھے کیا۔ تو سنان بن ابی انس خبیث تھا، اس سے کہا تو اس نے آگے بڑھ کر آپ پہ وار کیا، جس سے آپ گرے، اور پھر اس نے اپنے خنجر سے آپ کا سر اتار دیا۔ ہوئے 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 اور اتار کے نیزے پہ چڑھا دیا۔ تو پھر عمر بن سعد نے کہا کہ حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دو، اور پھر سب کے سر نیزوں پہ چڑھا دیے۔ تو حضرت زینب علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت اپنے باپ کی طرف سے ملی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے فصیح و خطیب تھے، وہ خطابت ان کو اپنے باپ سے ملی۔ تو جب مستورات کو گھسیٹا گیا اور ان کو لے جانے لگے تو حضرت زینب نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب لاشیں پڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا واہ محمد واہ محمد یا الہ السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء واہ محمد واہ محمد بناتک الصبایا بذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ ہائے محمد ہائے محمد، آپ کی اولاد ذبح ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، اور ان کو کوفیوں نے کفن نہیں پہنانے دیا تو ہوا نے مٹی کو اڑایا اور مٹی کا کفن سب کو پہنا دیا۔ اس مرثیہ کو سن کر کوئی آنکھ نہ تھی جو روئی نہ ہو، سب رونے لگے۔ پھر آپ کے سر کو ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو اس نے منہ پر ماری۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے، بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ ابن زیاد کہنے لگا اگر تیرا بڑھاپا نہ آتا تو میں اس کے ساتھ تیری بھی گردن اڑا دیتا۔ پھر اس سر کو بمائے آپ آل رسول کی بچیاں بچے ان کو یزید کے پاس بھیجا گیا، یزید کے سامنے رکھا گیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تو اس نے بھی ایسے کر کے منہ پہ ماری۔ آپ کا چہرہ تر و تازہ تھا، اتنے دن سے آپ کا سر کٹا ہوا تھا اور شام تک جانے میں بھی 3-4 ہفتے لگتے تھے، تو لیکن آپ کا چہرہ مبارک بالکل تر و تازہ۔ تو اس نے جب 2-3 چھڑیاں ماری تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور وہ بھی رونے لگے، کہا کہ یہاں چھڑیاں نہ مار، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے نبی نے ان ہونٹوں کے بوسے لیے ہوئے۔ تو یزید نے پھر چھڑی کو ہٹا لیا، اور یوں یہ رنج علم کی داستان کا اختتام ہوا۔ لیکن
حسین اور ان کا قافلہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ 1400 سال سے امت رو رہی ہے، آگے بھی روتی رہے گی۔ اور بس مولانا صاحب جاتے جاتے بس آخر میں بتائیے گا، آپ نے امام حسین کے حوالے سے بتا دیا ان کی شہادت کے بعد، جاتے تھے آخری سوال کہ ظلم کی داستان یہاں ختم نہیں ہوئی، ہم نے علماء سے جو سنا، بلکہ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کے خانوادے کے ساتھ یہاں تک کہ مستورات کی بھی اس انداز میں توہین کی گئی کہ وہ مستورات جو عصمت کا نشان تھی ان کو بازاروں اور میں درباروں میں بے مقنا و چادر پر، اس عنوان سے آپ آخری گفتگو فرما دیجیے گا۔ جی میں اس میں کیا گفتگو کروں، یہ سب کچھ ہوا آل رسول کے ساتھ، بلکہ حضرت زینب کی چھوٹی بہن ام کلثوم جب وہاں یزید کے دربار میں تھیں تو ایک شامی سردار بدبخت کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ لڑکی مجھے باندی بنا کے دے دو۔ تو یہاں تک تو اہل بیت کے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ چلا اٹھیں کہ اگر ایسا کرو گے تو تم نبی کی ملت سے نکل جاؤ گے۔ تو یزید تو غضبناک ہو گیا کہ میں کر سکتا ہوں، لیکن پھر اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اس نے پھر یہ قدم نہیں اٹھایا۔ لیکن یہ سارا کچھ ہوا، جب یہ قافلہ واپس پہنچا تو سارے مدینے میں آہ و بکا تھی، اور حضرت زینب سیدھی اللہ کے نبی کے روضے پر پہنچی، اور وہاں جو آپ نے فریاد کی، در و دیوار لرز اٹھے، اور انسان کیا بہت پہاڑ بھی رو رہا ہوگا اس وقت جب حضرت زینب علیہ السلام نے اپنی درد بری داستان اللہ کے نبی کے روضہ مبارک پر پیش کی۔ بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے وقت نکالا، داستان کربلا کے حوالے سے آپ نے رہنمائی فرمائی اور اہم واقعات ہمیں بتائے۔ بہت بہت شکریہ جناب مولانا صاحب، بہت بہت نوازش۔ بس میرا ایک آخری پیغام ہے۔ جی جی ضرور۔ آل رسول نے اپنی گردنیں کٹا لیکن اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑا۔ تو میرا تمام سامعین جو سنیں گے آپ کا پروگرام، کم از کم ان کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کے واسطے، اللہ ہمیں گردنیں کٹانے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ میری نافرمانی چھوڑ دو اور میری فرما برداری میں آ جاؤ۔ تو میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر اور شہدائے کربلا کا واسطہ دے کر سارے اپنے بھائی بہن بچے بچیوں سے کہتا ہوں کہ نافرمانی والی زندگی چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی غلامی والی زندگی اختیار کر لیں، ان کا یہ جہان بھی بن جائے گا اور آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ میرا پیغام اللہ کرے کسی کان تک پہنچے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستاں جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، یہ پیغام پہنچا، بہت نوازش جناب مولانا طارق جمیل صاحب، بہت بہت شکریہ جناب قبلہ مولانا طارق جمیل صاحب۔ شان حسین اس عنوان سے نشریات ہماری جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، بالیقین حسین ہے۔